بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ جملہ لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیا جملہ یہ حضرت عمر کا ہے؟ یہ جملہ بالکل امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور الاستیاب میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری ہے، وگرنہ جو امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے اس کے متعلق بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دودھ نوش کیا، دودھ پیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضور نے فرمایا علم۔ تو یاد رکھیں جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے حجت پکڑی جاتی ہے۔ تو اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے قطعی اور یقینی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ لگا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے اس کے حوالے سے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجمع الزواج دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے، اگر ایک پلڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام روئے زمین کے لوگوں کا علم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہوگا ان پر بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے جملے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی، لولا علی لہلک عمر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ علم عطا کیا تھا، اس حوالے سے ترمذی میں، مستدرک میں کئی احادیث موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے، کئی جگہ فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے۔ بالکل مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور کئی معاملوں میں آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی۔ لیکن یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، تو وہ اس طرح کی باتوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی شیخین کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اگر مولا علی نہ ہوتے تو وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی معاملات میں ان کی رہنمائی کیا بالکل، لیکن یہ بھی دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی فیصلے خود کیے ہیں۔ اب منکرین جو زکوٰۃ تھے ان کے حوالے سے فیصلہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر یہ جو مسلمہ کذاب تھا اس کے حوالے اور کئی فیصلے، اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فیصلے ہیں۔ یہ روافض شیعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا یہ سنیوں کو چاہیے، کچھ سنیوں میں اس طرح کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ دونوں طرح کی روایات بیان کیا کریں، خالی ایک روایت لولا علی لہلک عمر اور ساتھ پھر بیان ہی نہیں کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم ہے بخاری شریف میں موجود ہے، صحابہ کیا فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے، تو یہ دونوں چیزوں کو بیان کیا کرو۔ بھائی یہ رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر خلفائے راشدین پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو علم ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ویڈیو سنو، سن کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے۔ جو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، تو مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔